لاسٹ ایپیسوڈ۔ سمد خان کی حویلی جنگل کے اندر واقع تھی۔ پختہ روڈ سے وہاں تک جانے کے لیے کچا راستہ بنا تھا۔ راستے کے دونوں جانب پتھر رکھ کر راستے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ گو کثرت استعمال سے راستہ ویسے ہی خوب واضح تھا۔ شاید پتھروں کی لائن راستہ واضح ہونے سے پہلے بنائی گئی تھی۔ طے شدہ منصوبے کے تحت ہم حویلی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مین گیٹ پر بلب روشن تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچنے پر جنریٹر چلنے کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ ہمارے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ کھل گیا۔ یامین کی رہنمائی میں ہم نے جیپ پارکنگ کی مخصوص جگہ پر روکی اور نیچے اتر کر میں اور لالا کا ایک آدمی عقبی گارڈ کے مورچے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ آخری جیپ والوں نے اندر داخل ہو کر سامنے والے پہرے دار کو قابو کرنا تھا۔ میں یامین سے عقبی مورچے کے پہرے دار کی جگہ کے متعلق تفصیل سے معلوم کر چکا تھا۔ مورچہ زمین سے 6 فٹ بلندی پر بنا تھا اور اس کا طول و عرض اس قدر تھا کہ اس میں بمشکل ایک چارپائی آ سکتی تھی۔ حویلی کی دیواریں 9 فٹ سے بھی بلند تھیں۔ لالا کے آدمی کا نام صفدر تھا۔ میں اور صفدر دبے قدموں عقبی مورچے کے نیچے پہنچے، مگر چوکیدار جیپوں کی آواز سن کر ادھر ہی متوجہ تھا۔ مجھے پہلے سے اس صورتحال کا اندازہ تھا، اس لیے میں اپنے پسٹل کی نال پر سائلنسر چڑھا چکا تھا۔ حویلی کی عقبی جانب روشنی کا خاطر خواہ انتظام نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیں پہچان نہیں سکا۔ کدھر لڑکے؟ اس نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے اطمینان سے پشتو میں کہا، آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کون؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میں نے پسٹل سیدھا کیا اور 2 بار ٹریگر دباتے ہوئے اس کی حیرانی کو گہری خاموشی میں بدل دیا۔ دونوں گولیاں اس کے سر میں لگی۔ چلو، میں نے صفدر سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ آخری جیپ والوں نے سامنے والے گارڈ کو پکڑ کر باندھ دیا تھا۔ اندرونی عمارت سے گانے بجانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ لالا نے کہا، میرا خیال ہے تمام لوگ مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، سیدھے اندر چلتے ہیں۔ جی بالکل، میں نے مسکرا کر کہا۔ صفدر، اسلم، سلمان اور باقر، تم چاروں عقبی اور سامنے والے مورچے میں 2 ہو کر چلے جاؤ۔ کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی خیال کرنا، کیونکہ کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری کوئی طاق میں ہو اور ہم بے خبری میں مارے جائیں۔ باقی سب ہمارے ساتھ اندر جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ پسٹل جیب میں ڈال کر میں نے کندھے سے لٹکی کلاشنکوف اتار کر ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھ گیا۔ سب نے میری تقلید کی۔ میں نے اندرونی عمارت کا دروازہ جیسے ہی کھولا، گانے بجانے کا تیز شور میری سماعتوں میں گونجنے لگا۔ پشتو کی ایک مشہور گلوکارہ لہک لہک کر گا رہی تھی، قرارا راشا، قرارا راشا، یعنی اے میرے دل کے قرار آ جاؤ۔ میں نے پشتو میں جواب دیا، آ گئے محبوب۔ میں نے بلند آواز میں کہا اور گاتی بجاتی محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ نہ صرف گلوکارہ کی آواز اس کے گلے میں گھٹ گئی، بلکہ سازندوں کے ہاتھ بھی یکدم بے جان ہو گئے۔ لالا کے تمام آدمی گنے تھامے خاموشی سے ہال کے چاروں کونوں میں پھیل گئے۔ میں نے گلوکارہ سے مزاحیہ انداز میں کہا، ذرا قریب تو آؤ۔ وہ جھجکتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ میری نگاہ میں تو تمہاری بہت عزت تھی، شکل سے بھی شریف لگتی ہو، مگر ایسی محفل، بہت غلط جگہ دیکھی گئی ہو تم، اس جیسے خبیث کے پاس۔ کیا یہ اس قابل ہے؟ ابھی میری بات ادھوری تھی کہ صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے ساتھ کھڑی گن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کنکھیوں سے سمد خان کے آدمیوں پر نظر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ خود اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں نے بظاہر گلوکارہ کی طرف متوجہ رہتے ہوئے اپنی گن کا رخ ہتھیار کی طرف ہاتھ بڑھاتے آدمی کی طرف کیا اور پھر ہال فائر کی زوردار آواز سے گونج اٹھا، انہیں گولی مار دی جائے۔ میں نے اپنا فقرہ مکمل کیا، اس سے پہلے کہ باقی بھی میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائیں، ان سے ہتھیار لے لو۔ میں نے صوفوں کے عقب میں کھڑے لالا کے آدمی روشن خان سے کہا، جو فائر کی آواز سے ایک دم چوکنا ہو گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گلوکارہ کو گھور رہا تھا۔ روشن خان نے آگے بڑھ کر ان کی گنیں اٹھا لی۔ صغیر خان، میں نے لالا کے دوسرے آدمی سے کہا، ان کی تلاشی بھی لے لو، ویسے یہ کام تمہیں آتے ہی کرنا چاہیے تھا، خواہ میری گولی ضائع کرا دی۔ صغیر خان کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے آگے بڑھا اور ان کی تلاشی لینے لگا۔ باقی تینوں بھی اس کی مدد کے لیے قریب آ گئے۔ لالا، تم نے شادی بھی تو نہیں کی، پھر کیا خیال ہے؟ میں نے لالا کو چھیڑا۔ وہ مسکرا دیا، شادی تو تمہاری بھی نہیں ہوئی ہے شیر دل خانہ۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، خیر چھوڑیں۔ قرار راشا، ایسا کرو کہ اپنے کپڑے اتار دو۔ گلوکارہ گھبرا گئی، کپڑے؟ جی، اگر شرم آ رہی ہے تو باتھ روم میں جا کر اتار دو۔ اصل میں مجھے تمہارے کپڑے چاہیے، وہ کیا ہے نا کہ بہت اچھے سلے ہوئے ہیں، تم بے شک کوئی اور لباس پہن لو۔ میرے پاس اور بھی لباس ہیں، آپ ان میں سے کو پسند کر لیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ اچھا، مطلب تم پوری تیاری کر کے آئی تھی، چند دن رہنے کا پلان ہوگا۔ خیر مجھے کیا، تم بس جلدی سے ایک اچھا سا سوٹ نکال لو۔ میرا سامان گیسٹ روم میں پڑا ہے۔ تو پھر کیا، جاؤ وہاں سے لے آؤ۔ میں نے اشارہ کیا اور پھر روشن خان اور صغیر خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم دونوں بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ اسے اکیلے میں ڈر لگے۔ وہ دونوں بھی اس کے ہمراہ چلے گئے۔ تو میں نے سمدیار خان صاحب، اب آخر دوبارہ ملاقات ہو ہی گئی نا، تھوڑے فرق کے ساتھ۔ وہ کیا کہتے ہیں،
بلندی کا کیا بھروسہ، کبھی ہم تھے جہاں تم ہو۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، شیردل خان، میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ دلاور خان کا جانشین اپنے رتبے کے مطابق مجھ سے سلوک کرے گا۔ بالکل خان جی، آپ کا سلوک تو مجھے بھولا نہیں ہے، گو کہ میرے دوست راشد کے جسم پر اب وہ زخم تو نہیں رہے جو تمہارے پالتو کتوں کی مہربانی سے لگے تھے، مگر میرے دل پر لگے گھاؤ اب تک نہیں بھر سکے ہیں۔ میں نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری تھی، پر اب انسان کو قتل کرتے ہوئے میرا ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپتا۔ یہ ساری تمہاری ہی تو عنایات ہیں۔ ایسی وقت میں روشن خان اور صغیر گلوکارہ کے ساتھ ہال میں آئے۔ گلوکارہ نے ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک لباس اٹھایا ہوا تھا۔ ایک نظر ہال میں داخل ہونے والوں پر ڈال کر میں دوبارہ صمد خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خیر، تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے مسلک میں آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور عزت کے بدلے عزت ہے۔ ارشد یہاں موجود نہیں کہ تمہیں پھینٹی لگا سکے۔ چلو، وہ کام لالا کے آدمی کر دیں گے، بلکہ وہ میں معاف کرتا ہوں۔ بس تم یہ قرار راشا والا لباس پہن کر دکھا دو، ذرا دیکھے تو صحیح کہ وہ لباس جو تم نے قرار راشا کے جسم پر سے اتارا تھا وہ تمہارے جسم پر کیسا لگتا ہے۔ میں نے اپنی کلاشنکوف لالا کے آدمی کے حوالے کی اور گلوکارہ کے ہاتھ سے سرخ لباس لے کر سمد یار خان کو تھما دیا۔ شیردل خان، میں معافی مانگتا ہوں، دیکھو۔ مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ سمد خان، تمہاری بہتری سی میں کہ یہ لباس پہن لو، اگر یہ قبول نہیں تو میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال دیتا ہوں، اور یہ بدلہ ہوگا اس فعل کا جو تم نے مجھے چوڑیاں پہننے پر مجبور کر کے انجام دیا تھا۔ کیا کہتے ہو؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم اس کے بعد مجھے چھوڑ دو گے؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے بعد تمہیں معاف کر دوں گا اور ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ دیکھ لو شیردل خان، تم قبائلی سردار کے بیٹے ہو، تمہارا باپ آج تک اپنی زبان سے نہیں پھرا، یہ نہ ہو کہ بعد میں تم اپنی قسم سے مکر جاؤ۔ میں دلاور خان کا ہی جانشین ہوں، زبان دی ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ سمد یار خان نے جلدی سے کہا اور پھر اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ گلوکارہ کا لباس پہنے کھڑا تھا۔ گو وہ لباس اس کے بدن پر کافی تنگ تھا، مگر کھینچ تان کر آ ہی گیا تھا۔ بس یہی تمہاری بہادری تھی سمد خان، یاد ہے اس دن تم نے کس قدر قہقہے لگائے تھے؟ تم نے جان کے خوف سے یہ بے عزتی قبول کی ہے، جبکہ میں نے اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے اپنی ہتک قبول کی تھی، اپنی فیملی کو جھگڑے سے بچانے کے لیے اپنی مردانگی کو داؤ پر لگایا تھا۔ بخدا اگر صرف جان کا خوف ہوتا تو میں کبھی بھی چوڑیاں نہ پہنتا۔ بہرحال میں نے زبان دی ہے، اور سردار اپنی زبان سے نہیں پھرا کرتے۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، بس میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ سچ مچ چلا جاؤں؟ جی بالکل، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ چچا جان، مجھ سے بھی تو پوچھے نا۔ میرے ساتھ خاموش کھڑا لالا داؤد پہلی بار اس سے مخاطب ہوا۔ سمد خان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ دھوکہ ہے، سراسر زیادتی ہے میرے ساتھ۔ شیردل خان، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا خان جی، میں نے تو تم کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ اب تم جانو اور تمہارا بھتیجا، میں اگر تمہیں چھو بھی لوں تو جو چور کی سزا وہ میری۔ خیر، وہ تو چور کو ملنی چاہیے۔ بہرحال میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں داؤد خان بھی معاف کر دے گا؟ اتنا کہہ کر میں گلوکارہ کی طرف متوجہ ہوا۔ قرارہ راشا، ذرا ادھر تو آؤ نا۔ وہ تیزی سے میرے نزدیک آ گئی۔ چلو بیٹھ کر ذرا گپ شپ کرتے ہیں، میں نے کہا، اور وہ اطمینان سے بیٹھ گئی۔ اسے پتا تھا کہ ایک سردار زادے کی اہمیت کتنی ہوتی ہے، ایسے شکار کی تلاش میں وہ ہمیشہ سرگرم رہتی ہیں۔ آپ کا نام شیردل خان ہے نا؟ بابا نے تو یہی رکھا تھا، ویسے آپ کسی بھی نام سے پکار سکتی ہیں۔ اسی وقت سمد خان داؤد خان سے مخاطب ہوا۔ بھتیجے، میرے یقین کرو، بھیا کی موت قدرتی تھی، یہ سراسر الزام ہے مجھ پر۔ تمہارا بھتیجا کہلانے سے بہتر ہے کہ میں موت کو گلے لگا لوں، لیکن میرا بھی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے تم چھٹی کرو۔ لالا نے کلاشنکوف سیدھی کی تو سمد خان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ 1 منٹ لالا۔ میں نے آواز دی تو وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ لالا، یہ فقط تمہارا دشمن نہیں ہے، ایک اور شخص بھی ہے جسے اس نے تم سے بھی کئی گنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ کیا یہ خوب ہو کہ اس کا انجام اس شخص کی نظروں کے سامنے ہو؟ کون ہے وہ؟ گل رخ، یہ اس کے والدین کا بھی قاتل ہے، اس کے منگیتر یعنی تمہارے والد محترم کا بھی قاتل ہے، اس کی بیٹی کو اغوا کرا کر اسے ذہنی طور پر ٹارچر کرنے والا بھی یہی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ برسوں سے جلا وطنی کی سزا بھی کاٹ رہی ہے۔ صحیح کہا شیردل، اصل مجرم تو یہ اسی کا ہے۔ بس تو ٹھیک ہے، اسے یہیں قید کر دیتے ہیں، یہاں ہماری طرف سے کسی مداخلت کا اندیشہ نہیں ہے۔ مہردل اور عدنان کو بھیج دیتے ہیں، وہ گل رخ کو یہاں لے آئیں گے۔ وہ یقیناً گاؤں پہنچ چکے ہوں گے۔ نہیں، میں مہردل خان کی رگ رگ سے واقف ہوں، وہ سب ابھی حویلی کے مضافات میں ہوں گے۔ وہ کیسے؟ ابھی خود سن لینا۔ میں نے مہردل کو کال ملائی۔ جی لالا۔ مہردل، کہاں ہو تم؟ لالا، وہ میں دراصل عدنان بھائی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ہماری ضرورت پڑ جائے، تو اس لیے ہم بھی آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔
اور اس وقت ہم حویلی کے باہر موجود ہیں. اگر حالات آپ کے قابو میں ہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں. نہیں، اگر آئی گئے ہو تو حویلی کے اندر آ جاؤ اور قیدیوں کو بھی لے آؤ. رابطہ منقطع کر کے میں نے لالا سے کہا، پہرے داروں کو بتا دو کہ اپنے آدمی آ رہے ہیں، ان سے کوئی تعارض نہ کیا جائے. لالا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے روشن خان کو پہرے داروں کے پاس بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد مہردل خان اور اس کے ساتھی پہنچ گئے تھے. ایک نئی کار ان کے حوالے کر کے میں نے انہیں بغیر کسی تاخیر کے گل رخ کو لانے کے لیے بھیج دیا، جبکہ باقی آدمی آرام کرنے لگے. سمت خان اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے ایک کمرے میں بند کر کے ان پر پہرے دار مقرر کر دیے. گلوکارہ کی نیت میرے ساتھ آرام فرمانے کی تھی، لیکن میں نے اسے نرمی سے منع کر دیا. اسے حیرت تو بہت ہوئی کہ میں اتنی شاندار آفر کو ٹھکرا رہا ہوں، مگر بیچاری میری طبیعت سے ناواقف تھی، ورنہ اس قدر حیران نہ ہوتی. دوسرے دن رات گئے وہ لوگ واپس پہنچے. گل رخ کے ساتھ عدنان حیدر کا والد فرمان حیدر بھی آیا تھا. دونوں میاں بیوی نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کیا. لالا داؤد کو دیکھ کر گل رخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جذباتی ملاپ کے ڈراپ سین کے بعد میں نے سمد یار خان کو وہیں بلا لیا. وہ اب تک اسی لباس میں تھا. اسے دیکھ کر گل رخ کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے. دیکھ لو بد کردار انسان، آخر تیری رسی کھینچی لی گئی نا. جواباً وہ خاموش رہا. اب بتا، کہاں گئی تیری وکڑ، وہ غرور؟ ظالم، تو نے اپنے خون کے رشتوں کو بھی معاف نہیں کیا. کاش میں تجھے موت سے بدتر سزا دے سکتی. سمد خان کا سر جھکا ہوا تھا. داؤد بیٹا، مجھے گندو. گل رخ داؤد سے بولی اور داؤد خان نے جلدی سے اپنی کراشنکوف اس کی طرف بڑھا دی. سمد یار خان، کوئی آخری خواہش ہو تو بتا سکتے ہو. مجھے معاف کر دو گل رخ، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اسے میری ضرورت ہے. بھول گئے خان جی؟ برسوں پہلے ایک بیٹی کو اپنے والدین کی ضرورت تھی. جب تم اس کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے تو آج کس طرح یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ کوئی تمہارے بیٹے کی ضرورت کو سمجھے گا؟ میں میں رحم کی بھیک مانگتا ہوں، یہ میرے بس سے باہر ہے. گل رخ نے ٹریگر دبا دیا. کلاشنکوف کا سیفٹی لیور برسٹ پر سیٹ تھا. گولیوں کی بوچھاڑ نے سمد یار خان کا سینہ چھلنی کر دیا. وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا. گل رخ نے کلاشنکوف نیچے پھینکی اور داؤد خان سے لپٹ کر رونے لگی. ماں جی، یہ اسی قابل تھا. اگر آپ اسے معاف کر دیتی تب بھی اس نے اپنی روش ترک نہیں کرنی تھی. اچھا ہوا کہ زمین ایک بد کردار کے بوجھ سے آزاد ہو گئی. گل رخ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی. انہیں وہیں چھوڑ کر میں قیدیوں کے پاس چلا گیا. فائرنگ کی آواز سن کر سب کے چہروں پر مردانی چھائی ہوئی تھی. تو کیا خیال ہے تم سب کا؟ تمہارا خان جی تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب تمہاری باری ہے. ظہور خان جلدی سے بولا، شیر دل خانہ، ہم حکم کے بندے ہیں. ہماری سمد خان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی. اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو. ہم تمہارے خلاف یوں بھی کوئی ایکشن نہیں لے سکتے کہ ہم بہت دیر سے پولیس کو مطلوب ہیں. ظہور خان، تم نے تو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اور دھوکہ دینے والوں کو معاف کرنا اپنے ساتھ زیادتی کرنا ہے. سردار زادے، میری پوری کوشش تھی کہ جس کا نمک کھا رہا ہوں اسے بچا سکوں. اب مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو اس کی قسمت. روشن خان، ان سب کو کھول دو اور جانے دو. اگر آدھے گھنٹے بعد اس عمارت کے مضافات میں کوئی نظر آیا تو وہ خود جواب دہ ہوگا. میری بات سن کر سب کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے. روشن خان نے سب کی بندشیں کھولی اور انہیں حویلی سے نکال دیا. میں مہردل کو ساتھ لے کر حویلی کی تلاشی لینے لگا. حویلی میں ایک بڑا سا تہخانہ بنا ہوا تھا. وہاں بارود کا ڈھیر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے. مہردل خان بارود کے استعمال سے اچھی طرح واقف تھا. مہردل، میرا خیال ہے اس حویلی کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں تاکہ یہ سمجھا جائے کہ سمت خان دہشت گردی کا شکار ہوا ہے. بہت اچھا خیال ہے. عقب سے مجھے لالا کی آواز سنائی دی. نہ جانے وہ کس وقت وہاں گیا تھا. ٹھیک ہے لالا، سب کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، ہم بارود لگا کر آتے ہیں. اوکے، ہم حویلی کے لان میں منتظر ہوں گے. لالا باہر نکل گیا. مہردل خان نے بارود فٹ کیا اور فیوز کی تار بچھاتے ہوئے ہم باہر آ گئے. تمام لوگ حویلی کے صحن میں تیار کھڑے تھے. اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ، میں نے چیخ کر کہا. جیسے ہی وہ بیٹھے میں نے انہیں چلنے کا اشارہ کر دیا. گاڑیاں ایک ایک کر کے حویلی سے نکلتی چلی گئیں. آخری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر لالا داؤد خود بیٹھا. مہردل خان نے فیوز کو آگ لگائی اور ہم دوڑتے ہوئے کار میں بیٹھ گئے. داؤد خان نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی. ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہے، اس لیے اتنی تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. مہردل بولا، تمہیں کیسے پتا؟ فیوز کی 1 فٹ لمبی تار کے جلنے میں قریباً 1 منٹ لگتا ہے. میں نے تقریباً 23 فٹ لمبی تار کو شعلہ دیا ہے، اس لیے یقیناً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. ہم دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے. پھر جب ہم اپنے گاؤں کے قریب پہنچے تو زوردار دھماکوں کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی. 20 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود دھماکوں کی آواز وہاں تک پہنچ گئی تھی. گلوکاروں اور سازندوں کو ہم نے گاؤں کے باہر سے ہی رخصت کیا اور خود گھر پہنچ گئے. سب گھر والے ہمارے منتظر تھے. داؤد خان کے آدمیوں کو حجرے میں چھوڑ کر ہم گھر چلے گئے. مورجان اور زرغونہ گل رخ سے مل کر بہت خوش ہوئی تھیں. سائرہ اپنی امی سے مل کر خوشی سے آنسو بہانے لگی.
بابا جان نے مجھے اپنے بازو میں بھر لیا۔ شیر دل خانہ، میں جانتا تھا کہ میرا بڑا بیٹا شیر ہے، بس دل تھوڑا نرم ہے اس شیر کا۔ بابا جان، اس کا مطلب کیا آپ مجھے جانور سمجھتے تھے؟ میں نے مصنوعی خفگی سے کہا اور سب ہنسنے لگے۔ منظر وہی دل موہ لینے والا تھا۔ چاروں طرف سایہ دار درخت اور پھلدار درخت بکھرے تھے۔ وہاں پھولوں کی بھی بہتات تھی۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس کی تمازت میں چاند کی روشنی جیسی ٹھنڈک تھی۔ دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی، جس کی سرسراہٹ میں نغمگی سی تھی۔ وہاں ایک شفاف پانی کا چشمہ روا دوا تھا۔ یہ خوبصورت وادی تھی۔ چشمے کا پانی اس قدر صاف و شفاف تھا کہ اس کی تہہ میں سنہری ریت اور رنگین پتھروں کے ٹکڑے تک چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ خوش آواز پرندے پھلدار درختوں پر چہک رہے تھے، اور پھر مجھے وہ نظر آئی، وہی جو اس منظر کی جان تھی۔ میں دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس کے ہونٹوں پر دل آویز تبسم ابھرا۔ وہ مدھر آواز میں بولی، اٹھ بھی جاؤ نا۔ اور میری آنکھ کھل گئی۔ سائرہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہارے ساتھ ہی تو لیٹی ہوئی ہوں، کہاں خوابوں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ ڈھونڈتا کہاں ہوں، اب تو میں نے تمہیں خوابوں میں بھی پا لیا ہے۔ ایسے وقت میں دروازے پر دستک ہوئی اور بابا جان کی بھاری آواز سنائی دی، شیر دل خانہ، تم نے اذان کی آواز نہیں سنی؟ سن لی ہے بابا، بس وضو کر رہا ہوں، ہری اپ، ٹائم شارٹ ہے۔ ان کے منہ سے انگلش کے الفاظ سن کر میں قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ سائرہ آج کل انہیں زبردستی انگریزی پڑھا رہی ہے، اور وہ سائرہ کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ سائرہ کے علاوہ ان کی دوسری بہو بھی ان کی نک چڑھی ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، راشد کی بہن ہنا کی شادی مہردل خان سے ہو گئی ہے، اور زرغونہ راشد کی دلہن بن کر ان کے گھر پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔